أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحكيم ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے.
یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ کو، پھر اللہ نے بری کر دیا اس کو، اس سے جو ان لوگوں نے کہا، اور موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑے درجے والے تھے۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور کہو سیدھی بات کہ سنوار دے وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو، اور معاف کر دے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی سے۔ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، تو ان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اس کو اٹھا لیا انسان نے۔ بے شک وہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی جاہل تھا۔ اس لیے تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، اور توبہ قبول کر لے ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی، اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آخرت میں، اور وہ حکمت والا باخبر ہے، جانتا ہے وہ جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے زمین سے اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے آسمان میں، اور وہ اللہ بڑا ہی مہربان، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی
ضرور بالضرور وہ تم پر آئے گی۔ وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ نہیں پوشیدہ رہ سکتا ہے اللہ سے ذرے کے برابر بھی کوئی، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ اس سے بڑا، مگر وہ سب کھلی کتاب میں موجود ہے، تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو بہترین بدلہ۔ انہی کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے میں، انہی لوگوں کے لیے ہے بلا کا دردناک عذاب۔ اور دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے آپ کی رب کی طرف سے، کہ وہی برحق ہے اور ہدایت دیتا ہے اس اللہ کے راستے کی جو زبردست قابل تعریف ہے۔ اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسا آدمی جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پھٹ کر ہو جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے تو یقیناً تم اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔ کیا اس شخص نے اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اس کو جنون ہو گیا ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین سے اگر ہم چاہیں تو ان کو دھسا دے زمین میں، یا گرا دیں ہم ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا، بے شک اس میں یقیناً عبرت کی نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے اپنی جانب سے داؤد کو فضیلت عطا فرمائی۔ کہا اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ خوش آوازی سے تم بھی پڑھو، اور اے پرندوں تم بھی۔ اور ہم نے نرم کر دیا تھا داؤد کے لیے لوہے کو کہ بنا زرہیں کشادہ، اور اندازے سے جوڑ کڑیاں، اور نیک عمل کرتے رہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک میں اس کو دیکھنے والا ہوں۔
یہ آج ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 73 تک تلاوت کی ہیں، اور اسی پر سورہ احزاب مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے سورہ سبا کی 11 آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ پارہ نمبر 22 ہے۔ تو پہلے سورہ احزاب کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی، اس کے بعد سورہ سبا کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ لگایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی تکلیف تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم نے پہنچائی تھی، اور وہ کون سی تہمت تھی جس سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری فرمایا، یعنی کلین چٹ دے دی ان کو۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ پہلی روایت بخاری، ترمذی، مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار تھے، شریف النفس تھے، اور اللہ کے ہر نبی کی یہی صفت ہوتی۔ چنانچہ اس زمانے میں لوگ تالاب پر یا ندی پر بہت سے لوگ ایک ساتھ نہاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں کے ساتھ نہیں نہاتے تھے، بلکہ تنہائی میں سب سے الگ ہو کر نہاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ سب کے ساتھ اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کو کوئی اندرونی بیماری ہے، اپنے بیماری کو چھپانے کے لیے یہ الگ سے نہاتے ہیں، اور یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ کو کوئی اندرونی بیمار ہے، کوڑ کی بیماری یا کوئی اور بیماری ہے۔
اب لوگوں نے آپ کو بدنام کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ کو اس الزام سے بری کر دے، تو اس کی یہ صورت ہوئی. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ندی پر نہانے کے لیے گئے، اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پہ رکھ دیے. ندی کنارے رہتے نا پتھرے، لوگ کپڑے وہ دھوتے دیکھو، تو ایک چوکور پتھر تھا. موسیٰ علیہ السلام سب کی نظروں سے دور ندی میں نہانے کے لیے پہنچے، اپنے کپڑے اتار کر وہ پتھر پہ رکھ دیے، اور پھر ندی میں نہانے کے بعد کپڑے لینے کے لیے جب پتھر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پتھر سرک گیا. یعنی وہ کپڑے ہاتھ کو نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے اور بڑھ کر لینا چاہا، پتھر اور سرک گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ٹینشن آیا، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لے کے اس کے پیچھے دوڑے، وہ پتھر اور تیزی سے دوڑا. الذی فر بثیاب موسیٰ، وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ رہا، انہوں پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگ رہے. سو بھی یا حجر، سو بھی، ارے پتھر میرے کپڑے، ارے میرے کپڑے، جو بھاگ انہیں بھاگ آگے. یہاں تک کہ وہ پتھر سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں قوم کے لوگ تھے. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ موسیٰ تو صحیح سلامت ہے، اس کی کوئی بیماری نہیں ہے. بہرحال وہ پتھر رک گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے، پہن لیے، اور لاٹھی سے جو مارنا شروع کر دیا پتھر کو. تو میرے کپڑے لے کے بھاگتا، لے مار. یہاں تک کہ پتھر میں کئی سوراخ ہو گئے. جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ پتھر رکھ لے سنبھال کے، تیرے کو کام آئیں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر لے کر اپنے سواری کے اوپر باندھ دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر پار کر کے ایک میدان میں پہنچی جارڈن میں، تو وہاں پانی نہیں تھا. قوم نے کہا موسیٰ اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں پانی دے دے. اب وہ صحرائی مقام، پہاڑی علاقہ، ریتیلا مقام، وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اب قوم کے پاس پانی پورا ختم ہو گیا، برتنوں میں، مشکیزوں میں. اب پیاس سے قوم چلا اٹھی، کہاں موسیٰ اللہ سے دعا کر اللہ پانی کا انتظام کرو ورنہ کیسا بھی. اچھا وہ کتنے تھے؟ 10-20 تھے کیا؟ وہ 6,70,000 تھے. بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6,70,000. اب بھی اتنے آدمیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا.
جی حکومت بھی نہیں کرتی. گرمی میں دیکھو 8 دن کو ایک مرتبہ نل کو پانی آتا ہے. لوگ بم مار لیتے ہیں. اب 6,70,000 تمہارے ناندیڑ کی آبادی ہوں گی، میرا ایک اندازہ ہے. ہاں جی، جتنی ناندیڑ کی آبادی تھی نا اتنی وہ قوم کی تعداد تھی. اب اتوں کو پانی پلانا، اچھا ایک دن کا ہے کیا؟ ہاں جی، 40 سال تک وادی تیہ میں رہے وہ. اب 40 سال کے لیے پانی کی یوجنا یہ معمولی بات ہے کیا؟ تو قوم نے کہا موسیٰ اللہ سے دعا کر ہمارے کو پانی ہونا. تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، استسقاء کے معنی پانی طلب کرنا. اسی لیے گرما کے زمانے میں پانی بارش رک جائے تو اللہ کے رسول نے شہر کے باہر جا کر صحابہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ استسقاء، اور پانی کے لیے دعا مانگی تھی. اسے کہتے ہیں صلاۃ استسقاء. استسقاء بولے تو پانی طلب کرنا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے حکم دیا موسیٰ کو، موسیٰ وہ جو پتھر ہے نا تیرے کو جلا کھائے سو، وہ پتھر پر اپنی لاٹھی مار. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، حجر کہتے ہیں پتھر کو، مار پتھر پہ لاٹھی. جب لاٹھی ماری ہے وہ چوکونی پتھر، پرچی رہتی نا بڑی، چوکونی تھا پتھر. جب لاٹھی ماری ہے تو ہر جانب سے 3 پانی کے بورنگا سے پانی بہنا شروع ہو گیا. 3 چوک 12. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اثنتا عشرہ بولے تو 12 چشمے پانی کے نکل پڑے. ہے نا تعجب کی بات، پتھر سے پانی نکلنا. تو جو چیز تمہاری عقل میں نہ آئے اور نبی سے صادر ہو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ اصل میں اللہ کی قدرت ہوتا ہے، نبی کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے اللہ کی قدرت، اور اللہ ہر چیز پہ قادر. تو 12 بورنگا نکلے اس سے، اثنتا عشرۃ عینا. اب اتنی ترقی ہو گئی ہمارے زمانے میں، لیکن ایسی بورنگ کی مشین ابھی تک نہیں آئی جو ایک ساتھ 12 بورنگا کھودنے کی. ایک مشین رات بھر بم مارتی، صبح پوچھتے جا کے لوگ کیا جی پانی لگا کیا؟ انہیں بولتا نہیں جی خالی دھواں نکل رہا ہے. اگر لگا تو بھی 6 انچ 4 انچ پانی لگتا ہے ایک بورنگ سے 1 انچ. لیکن یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. اس پتھر پہ جب لاٹھی مارتے تھے تو 12 سوراخاں تھے اس کو.
سوراخ ہم تو نشان تھے، تو ہر ایک سے پانی نکلتا تھا. شروع میں ہلو ہلو نکلتا تھا، اسے عربی میں کہتے ام بجست، اور پھر اس میں اسپیڈ ہوتی تھی، اسے کہتے ہیں انفجرت. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمہ. پانی اتنا فل نکلتا تھا کہ وہ پانی جدھر بہتا تھا نالیاں بنتی تھی، اور نالی سے نالے بن جاتے تھے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم كل اناس مشربهم. تم بولیں گے 12 کیوں، 13 کیوں نہیں، 11 کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 بھائیوں کی اولاد تھی ہے، اس لیے آپس میں لڑنا نہیں، بلکہ ہر ایک کو ایک ایک نالا. تم ادھر نہیں آنا، انہوں والے ادھر نہیں جانا. تو عام طور سے لڑائیاں جو ہوتے ہیں نا پانی پہ زیادہ رہتے ہیں. اب آج کل تو پانی تام ہو گیا، نل کھولے تو پورا پانی ندی میں چل جا رہا ہے، اہمیت نہیں رہی. عورتوں کو خاص طور سے نل آیا نا، پرانے رنجنا میں بھرے سو پانی پھینک دیتی ہے، نہیں ماں پرانا ہو گیا، نہیں ملا تو بم مارتے بیٹھتی. اللہ نے فرمایا انسان کی سب سے بڑی ضرورت پانی ہے. وَمِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز پانی سے بنائی، ہر چیز. ہاں جی، نطفہ تو پانی ہے نا جی، انسان اسی سے پیدا ہوتے ہیں، نطفے سے. جانور اسی سے پیدا ہوتے ہیں. اور انسان کی سب سے زیادہ ضرورت پانی ہے. کھانا نہ ملے تو آدمی مرتا نہیں، لیکن پانی نہیں ملے تو پیاس سے مر جاتا ہے. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہے. ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہے. اور دنیا کی جو آبادی ہے نا وہ مغرب میں ہے، مشرق میں ہے اور شمال میں ہے. جنوب میں نہیں ہے دنیا کی آبادی، کیونکہ جنوب میں پورا سمندر ہی سمندر ہے. ہاں جی، دنیا کے جغرافیہ میں جنوب میں آبادیاں نہیں ہیں. ہاں شمال میں ہے، مغرب میں ہے، مشرق میں ہے. تو اللہ نے انسان کی سب سے شدید ضرورت پانی ہے، اس لیے پانی کا اسٹاک زیادہ ہی رکھ دیا ہے. ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، بعض بارشیں ہوتی ہیں رم جھم، وہ زمین میں پانی جذب ہو جاتا ہے. اور بعض بارشیں تیز ہوتی ہیں، وہ زمین میں اترتا نہیں، بہہ جاتا ہے. بہہ کے کہاں جاتا ہے؟ نالیوں سے نالوں میں، نالوں سے ندیوں میں، ندیوں سے دریا میں، دریا سے سمندر میں جا کے اسٹاک ہو جاتا ہے. ہاں جی. اب پانی کی خصوصیت یہ ہے جب بہتا ہے تو تازہ رہتا ہے، میٹھا، اور جب رک جاتا نا تو سڑ جاتا ہے. پانی کی صفت ہے سیلان، بہنا. جب تک بہتا ہے نا تازہ رہتا ہے، اور جب رک جائے تو سڑ جاتا ہے. تو اتنا بڑا اسٹاک سال بھر کے لیے کرنا ہے تو اللہ نے سمندر کے پانی کو کھارا کر دیا. میٹھا بھی کر سکتا تھا نا جی، لیکن میٹھا پانی جلدی خراب ہو جاتا ہے اور کھارا پانی جلدی خراب نہیں ہوتا.
اس لیے سمندر کے پانی کو اللہ نے کھارا کر دیا. جن ملکوں میں پانی نہیں ہے سمندر ہے، وہ ملک والے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے پلانٹ لگاتے ہیں اور پانی کو فلٹر کرتے ہیں. جیسے سعودی میں پانی نہیں ہے زیادہ، تو سمندر میں انہوں نے فلٹر لگا دی ہے، مشینیں، کروڑ ڈالر. سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا کرتے ہیں، پھر وہ سپلائی ہوتا ہے مکہ مدینہ کے ہوٹلوں میں. جو پانی رہتا نا، کیا زمزم کا رہتا کیا جی؟ نہیں، وہ سمندر کا ہی فلٹر کیا ہوا پانی رہتا ہے. تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت پانی ہے، اس لیے اللہ نے پانی کا فل اسٹاک کر دیا. اچھا، تو اسٹاک ہے سمندر میں. اور کھارے پانی کی صفت یہ رہتی ہے، ہر چیز کو انہیں ختم کر دیتا ہے. کتنا بھی کچرا دنیا کا کہاں جاتا؟ سمندر میں. اور سمندر میں جا کے وہ بالکل ختم ہو جاتا. میٹھے پانی سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، کھارے پانی کی صفت ہے. اللہ کی حکمت دیکھو. اچھا، پھر میٹھا پانی انسان کی ضرورت ہے. ہر بارشیں ہوتی ہیں 4 مہینے تک. اب 8 مہینے کیسا چلانا ہونا جی؟ اتنے رنجنا بھی نہیں ہے کہ سال بھر کا اسٹاک کرے، کر بھی لیے تو سڑ جاتا. تو اللہ نے زمین میں جو پانی جذب ہوتا نا، تو انڈر گراؤنڈ پائپ لائن بنائی. زمین کے اندر پائپ لائن بنائی انڈر گراؤنڈ. اب تمہارے کو پانی ہونا، تم کیا کرتے؟ بورنگ مارتے. ہاں جی. اگر وہ بورنگ انڈر گراؤنڈ پائپ لائن کے اوپر پڑ گئی تو پانی کے فوارے نکلتے، اور اس کے بازو میں پڑی رہے خالی مٹھی اور دھولی نکلتی. نہیں، ہم 500 مارے تھے، پانی نہیں لگ رہا. ابے پائپ لائن کے بازو میں پڑ گئی تیری پائپ، تیری بورنگ. جی. تو انڈر گراؤنڈ پائپ لائن ہے، تو اگر بورنگ ٹھیک اس پائپ لائن پہ اگر ہو تو پانی پانی ملتا ہے. اور اگر بازو میں پڑ گئی تو پھر خالی دھواں ہی دھواں. تم 1000 بھی مارے تو تمہارے کو دھواں ہی لگتا ہے. اچھا، تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ اللہ سے دعا کر، اللہ ہمیں پانی کا انتظام کرے ہمارے واسطے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حکم دیا موسیٰ اپنی لاٹھی مار پتھر پہ. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے نکلے پانی کے فل. اور وہ پانی جس طرف بہا ادھر نالے بن گئے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو منتخب کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی کا مسئلہ پیش آیا. مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بارشیں رک گئی، لوگ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی سے درخواست کی. آپ نے فرما اچھا ٹھیک ہے، میرا ممبر مدینے سے باہر لے جا کے رکھ دو.
لوگوں میں اعلان کر دو کل سارے مدینے کے باہر پہنچیں، وہاں پر اللہ سے پانی طلب کیا جائے۔ چنانچہ پورے لوگ وہاں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھائی، صلاۃ استسقاء، اور اس کے بعد حضور نے جو دعا مانگی ہے، تو بادلوں کا دور دور تک نام نشان نہیں تھا۔ اچانک بادلوں کے ٹکڑے جمع ہونے شروع ہو گئے اور اتنا جم کے بارش ہوئی، لوگ ہو میرے بھائی بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، فرمایا دیکھو نہیں تھا تو اتنا تڑپ رہے تھے پانی کو، اب اللہ رحمت نازل کیا تو اب بھاگ رہے۔ یعنی انسان کو کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے جی، انسان عجیب چیز ہے یہ۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، درمیان میں ایک دیہاتی کھڑے ہو گیا، کہنے لگا ہم ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہمارے جانوراں تباہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی قحط پڑا ہوا ہے، دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے خطبے میں ہی دعا فرما دی۔ صحابہ کہتے ہیں بادل جو آئے ہیں اطراف سے جمع ہو گئے، اتنا جم کے برسے ہیں کہ پورے مدینے میں اطراف میں جل تھل ہو گیا، پانی ہی پانی۔ خیر وہ دیہاتی گاؤں کو چلے گیا، فل پانی، 8 دن اتنا پانی برسا، وہ نالے پورے فل ہو گئے، رستے بند ہو گئے۔ دوسری جمعہ کو حضور پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہی دیہاتی پھر آیا، کہا ہم ہلاک ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اتنا پانی برسا ہے کہ راستے بند ہو گئے، نالے فل ہو گئے، وادیاں بھر گئی پانی سے، ذرا دعا کرو نا اللہ اب روک دے، بہت ہو گیا۔ تب حضور نے دعا فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اب ہمار پہ نہ کو، اطراف میں جہاں ضرورت ہے وہاں برسا دے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ کے نبی نے دعا فرمایا۔ تو بہرحال دونوں طریقے ہیں، یا تو نماز پڑھ کے دعا کی جائے یا صرف دعا پہ اکتفا کیا جائے، یہ بات سمجھ میں؟ بہرحال تو وہی پتھر تھا، حضرت موسیٰ اس کو بیل منڈی پہ بند کے رکھتے تھے، سفر ہوتا تھا نا ساتھ میں لے جاتے تھے اس کو۔ اچھا ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ پانی نکلتا تھا، جہاں ضرورت پڑتی وہ پتھر جو ہے نیچے رکھنے لگاتے اور اس پہ لاٹھی مارتے اللہ کا نام لے کر، جیسے بٹن دباتی بورنگ کو پانی آتا نا جی، وہ بٹن کیا تھا؟ لاٹھی سے جو مارتے تھے، مارتی جو ہے پانی اس میں سے نکلتا تھا۔ اچھا چالو کرے اب بند کرنا نا جی، بند کرنے کیا کرتے تھے؟ ایک لاٹھی اور مارتے تھے، ایک لاٹھی مارتے ہی پھر وہ بند ہو جاتا تھا۔ ہے نا تعجب کی بات ہے جی؟ کہتے ہیں کہ آج بھی جارڈن میں وہ لاٹھی کے نشانات، وہ سوراخ آج بھی موجود ہیں جی، جہاں موسیٰ اپنی قوم کو لے کر پہنچے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ موسیٰ کو کوئی تو بھی اندرونی بیماری ہے، تبھی تو سب کے سامنے نہیں نہاتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی. فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ نے موسیٰ کو بری کر دیا اس سے جو کچھ ان لوگوں نے تہمت لگائی تھی. ایک روایت تو یہ. دوسری روایت یعنی دوسرا سبب، کہ جب وادی تیہ میں تھے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے کے فلاں پہاڑی پہ آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کر گئے. حضرت ہارون سگے بھائی تھے ان کے، عمر میں 3 سال بڑے تھے، لیکن درجہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تھا، اگرچہ دونوں بھی نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر وہ پہاڑی پہ پہنچے. وہاں دیکھا ایک مکان ہے. حضرت ہارون نے کہا موسیٰ یہ مکان کس کا ہے کہ نہیں معلوم، ذرا اندر سے جا کے دیکھیں گے نا اپن. کہا بھیا ٹھیک ہے. اندر گئے تو کیا دیکھا، بستر بچھا ہوا بہترین خوبصورت. حضرت ہارون نے کہا موسیٰ بستر اچھا دکھ رہا، ذرا سو کے دیکھوں کیا. کہا بھیا سو جاؤ. جیسے ہی سو گئے اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیجا اور وہیں پہ حضرت ہارون کی روح نکال لی. حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا اور فرشتے اور وہ مکان وہ غائب ہو گئے. حضرت ہارون علیہ السلام کی نعش بھی فرشتے لے کے چلے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے واپس ہو گئے قوم میں. اور قوم نے کہا موسیٰ تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا. قوم نے کہا موسیٰ چونکہ تمہارے بھائی کو لوگ بہت چاہتے تھے، تمہارے کو حسد ہو گیا، اپنے بھائی کو لے جا کے کہاں تو بھی کھپا کے آ گئے، تم کہاں تو بھی ختم کر کے آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم بختو، وہ میرا بھائی تھا، میرا بھائی تھا، تمہارے سے زیادہ میں اپنے بھائی کو چاہتا تھا، میں کیوں ماروں گا اپنے بھائی کو. قوم والوں نے کہا نا جی، چونکہ وہ قوم میں بہت محبوب تھے، چہیتے تھے، تمہارے کو دیکھا نہیں گیا اور تم دھوکے سے اپنے بھائی کو کہاں تو بھی مار دیا. یہ الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے بھائی ہارون کے قتل کا الزام لگایا. حضرت موسیٰ کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ سے دعا کی اللہ یہ مجھ پر میرے بھائی ہارون کے قتل کا الزام رکھتے ہیں، کہ اللہ مجھے بری کر دے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہارون کو لے کر قوم کے پاس سے گزرو. فرشتے ہارون علیہ السلام کو لے کے قوم کے پاس سے گزرے. قوم نے دیکھا رے اپنے پیغمبر ہارون علیہ السلام نے کہا قوم کے لوگوں
مجھے میرے بھائی موسیٰ نے نہیں مارا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وفات دی ہے، میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں۔ تب جا کر قوم کو یقین آیا، اس کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، ایمان والو خبردار ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، پھر اللہ نے موسیٰ کو ان کے الزام سے بری کر دیا۔ تکلیف ایک تو جسمانی ہوتی ہے، ایک روحانی تکلیف ہوتی ہے، ہاں جی، روحانی تکلیف کی شدت جسمانی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے، ہاں جی۔ عرب کا شاعر کہتا ہے جراحت السنان لہا تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر تلوار کا زخم ایک دن بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو الفاظ کا زخم ہوتا ہے وہ جلدی نہیں بھرتا ہے، جی۔ اگر تم اپنے بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو اور کوئی بھائی جو ہے تمہارے کو ایسی بات کہہ دے جو تکلیف پہنچا دے تو وہ تم موت تک نہیں بھول سکتے، ہاں جی۔ تو زبان کا زخم جلدی نہیں بھرتا ہے، تیر تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے ایک نہ ایک دن۔ تو جراحت السنان لہا تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے جو الزام لگایا، موسیٰ علیہ السلام کو دلی تکلیف ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلین چٹ دے دی، بری کر دیا، فبرأہ اللہ مما قالوا۔ یہ دو وجہ ہو گئی۔ نمبر 3، تیسرا سبب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا قارون۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اسے پرانے زمانے کا خزانہ لگ گیا ہاتھ، پرانے کسی بادشاہ کے زمانے کا۔ پہلے کی بینک کیا تھی جی، زمین میں گاڑ کے رکھتے تھے، یہ جی بینک تھی ان کی، ہاں جی۔ پہلے لوگ زیورات وغیرہ ہنڈی میں رکھ کے زمین میں کھڈا کر کے اس میں ڈال دیتے تھے، چھپا دیتے تھے، تھوڑی سی نشانی رکھ دیتے تھے بعد میں نکالنے کے واسطے، اور نکالنے کی فرصت نہیں آتی مر جاتے تھے۔ اب وہ خزانہ اندر ہی رہ گیا نا جی، دوسروں کو تو بتایا نہیں۔ اسی طرح راجے مہاراجے بادشاہ پہلے زمانے میں تہ خانوں کے اندر زیورات، سونے، چاندی چھپا کے رکھتے تھے کہ عین وقت پہ کام آئیں گا، اور پھر مر جاتے تھے، کس کو بھی پتا نہیں اس کا۔ یہ جناتا جو ہے نا بہت ہوشیار بیٹھے، جیسے ہمارے کو محبت ہے نا پیسوں سے، کروڑ پتی بھی رہندے برابر دکان میں 12 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، جانا رے بھائی اب ہو گیا نا، بہت کمایا نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آدم کی اولاد یعنی انسان کو اگر ایک وادی بھر کے سونا بھی مل جائے، وادی بولتے ہیں وہ میدان جس کے اطراف میں پہاڑی ہو، تو ایک وادی بھر کے بھی اگر سونا مل جائے تو وہ تمنا کریں گا ہورے کی تچ ملتا تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے پیٹ کو تو خبر کی مٹھی بھر سکتی، تو انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اب اور کہاں، ایک دولہ زیور ہے نا، اس کو سکون نہیں آتا،
मर्द को इतना तंग करती, हर एक तोले का दिला दो। अच्छा वो गरीब कैसा भी कोशिश करके दिला दिया है, अब 2 तोले हो, अब तो चुप बैठना है। नहीं, और पैसे जमा करती, और एक तोला ले लेता हूँ मैं, है जी। और अजीब बात है, औरतों को जेवरात से इतनी मोहब्बत है, 100 किलो सोना भी गले में रहा ना, उन्हें बोलते और इतना रहा तो और अच्छा है। अरे 1 किलो भी रहा तो बराबर गले में डाल के फिरेंगे उन्हें। इंसान की फितरत में मोहब्बत है, माल दौलत की, सोने चांदी की। अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। इंसान की मोहब्बत, ढेरों ढेर सोना चांदी से इसको मोहब्बत है, कितना भी आया तो उसके पेट नहीं भरता उसका। अल्लाह के नबी ने फरमाया आदम की औलाद का पेट तो खबर की मट्टी भर सकती, इसकी लालच खत्म नहीं होती है जी। इंसान की उम्र जितना बढ़ते जाती है उतना उसकी हिर्स भी बढ़ती जाती है। अब हो गया ना अल्लाह अल्लाह करना, पावा खबर में लटक गया नहीं, और माल जमा करने के चक्कर में। इसलिए देखो व्यापारी कभी रेस्ट नहीं लेता है जी। अगर बच्चे नहीं गए ना, इन्हें जाके बैठता बराबर, दिन भर बैठेंगे। तो ये दुनिया और दुनिया का माल ऐसी चीज है, इंसान का न पेट भरता न उसकी नीयत भरती। बहरहाल अल्लाह ने इजाजत दी है, कमा सकते, कितना भी करोड़पति बन जाओ, मगर एक शर्त रखी, वह आतु ज़का, ज़कात दो। जी, मर्दा भी ज़कात देना, औरतां भी ज़कात देना। हाँ जी, गले में पहनने का बहुत शौक, काना में नाका में, ज़कात कौन देना है ना, घर वाले हमारे। वारे वाह, पहनेंगे तुम, वो बेचारा ज़कात देना है। तुम अपने खर्चे में से बचा के रखना पैसे, साल को ज़कात देना। हाँ जी। बहरहाल तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उनके रिश्तेदारी था, उसका नाम था कारून। हर एक बात याद रखो, उस जमाने में हाफिज बहुत कम होते थे, नबी हाफिज होते थे। लेकिन हमारी उम्मत में नबी भी हाफिज, उम्मत भी हाफिज। पहले उम्मत में हाफिज नहीं होते थे उनकी किताब के। तो हारून जो था ये हाफिज था, ये इसको पुराना खजाना हाथ लग गया बेटे को। पुराना खजाना इतना मिला उसको, अब्बा। अब उसने उसकी हिफाजत के लिए असबाब इख्तियार किए, और उसके तिजोरियां इतने थे, और तिजोरियों पे खुफला, और खुफलों के चाबियां। चाबियां कितने थे मालूम? कुरान में अल्लाह ने बयान किया, मा इन्ना मफातिहहु लतनूहु बिल उस्बति उलिल कुव्वा। उसके चाबियां के गुच्छा जब उठाए जाते थे तो 10 पहलवान जब उठाते थे, इतने वजन थे, ऐसा उठाई तो कमर लचक जाती थी उनके। वेट ज्यादा रहा तो कमर लचकती ना। अल्लाह ने फरमाया मा इन्ना मफातिहहु, मफाती मिफ्ता की जमा, बोले तो चाबियां। अब पहले खुफलां भी बड़े बड़े रहते थे, और चाबियां भी लंबे लंबे मोटे मोटे चाबियां।
تو خالی چابیوں کا وزن اتنا تھا، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، پہلوانا کی ایک جماعت جب چابیاں اٹھاتی نا کمر لچک جاتی تھی ان کی، اتنے وزن چابیاں. جب چابیاں اتنے ہیں تو خفلاں کتنے ہوں گے، خفلاں اتنے ہیں تو وہ تجوریاں میں مال کتنا ہوگا. دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے جی، تم بولیں گے بل گیٹس امریکہ کا، دنیا کا فرسٹ نمبر کا مالدار، انہیں بھی چلر ہے اس کے سامنے. اس کے پاس ڈالر ہوں گے، اس کے پاس سونا تھا، سونا. جی جیسے وہ گڑ کی بھیلیں رہتے نہیں کیا، گڑ کے ایسے ایسے تو سونے کے تھے اس کے پاس، بیٹے کے پاس. اچھا، یہ ہمارے نظام سرکار کے پاس بھی بہت سونا تھا، ہیرے تھے. پورے دنیا میں اتنا مالدار اس زمانے میں کوئی نہیں تھا. یہ میر عثمان علی خان حیدرآباد کا بادشاہ. ہاں جی، جب ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں، تو ظاہر بات ہے انگریزاں پورے خزانے جھاڑو مار کے لے گئے تھے، کنگال کر کے چلے گئے تھے ہندوستان سے. ملک کو مال کی ضرورت تھی. اس زمانے میں میر عثمان علی خان نے ہندوستان کو 5 ٹن سونا دیا تھا. کتنا؟ ہاں جی، سن کے تمہارے کو چکر آ کے گر جانا تم. 5 ٹن، 1 تولہ 1 لاکھ روپے دینا پڑتا. جی تولہ 10 گرام کے 1 لاکھ، کلو کے کتنے رہتے ہوں گے، پھر کنٹل کے کتنے ہوتے ہوں گے. ٹنوں کی بات کر رہا ہوں میں، ٹنوں کی. 5 ٹن سونا دیا تھا میر عثمان علی خان نے. کتنا مالدار ہوں گا دیکھو. اللہ نے مسلمانوں کو بہت چانس دیا، مگر بادشاہ بیٹے عیاشی میں ڈال دیے پورے حکومت. جی حاصل کرے بہت محنت سے، بہت محنت سے ملک حاصل کیے مسلمان، اس کے بعد عیاشی میں پورا برباد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں حکومت چاہتے ہو نا، دوں گا میں تمہیں، پھر دیکھوں گا تم حکومت کیسی چلاتے ہو. وَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہارے کو اللہ دیں گا، لیکن تم سنبھال سکتے کیا. جی علم حاصل کرو، کل کو اللہ تم کو دیا تو سنبھالنے کی صلاحیت رہنا نا جی. ہاں جی، اس لیے اپنی اولاد کو تعلیم دو. ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ضرور، کتنا جب اپنے ہاتھ کو آگے آ رہے اسے بولتے اب بس کر، لگا بنڈی، کام کر اب. نہ، اپنی اولاد کو علم دو، پڑھاؤ، بہت پڑھاؤ. ہاں جی، درمیان کا ایک دور گزرا، ذاتی واد فل تھا، میم آتی اس کی فائل ہٹا دیتے تھے. اب پورا آن لائن ہو گیا. اب آن لائن کی وجہ سے ذاتی واد نہیں چل رہا ہے. اس لیے مسلمان بچے فل تعداد میں ڈاکٹر بن رہے، انجینئر بن رہے اور پڑھ لکھ کے قابل بن جا رہے. اب یہ جو پیریڈ ہے مسلمانوں، اس کو غنیمت سمجھو، اس میں کوئی کھاڑ پھوڑ نہیں کر سکتا ہے. جی ذاتی واد کا چانس ختم، آن لائن ہے. اس پیریڈ میں اللہ کا شکر ہے، میں ہر جگہ پھرتے رہتا ہوں نا، پھر تو لولو میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں.
ہے جی، یہ روشن مستقبل کی علامت ہے. ایک پیریڈ گزر چکا جہالت کا، غربت کا. اب تو جو عیدی ہے نا انہیں بھوکا مر رہا. باقی ایمان والوں میں اتنا سب کچھ گنوانے کے بعد بھی خوشحالی آج بھی اللہ نے عطا فرمائی. جو عیدیاں ہیں بیٹے، کھا رہے وہاں سو رہے، پھر اٹھ رہے، پھر کھا رہے وہاں سو رہے، پھر بڑے مصاب نیند نہیں آتی. نیند کیسے آئیں گے رے؟ محنت کرا تو آتی نیند. تو آج دنیا میں ایمان والوں کے لیے بڑے اچھے مواقع ہیں. اپنی قوم کو سدھارو، اپنی اولاد کو علم دو، پڑھاؤ. کتنا پڑھتے پڑھو. ہاں جی، 2 ٹائم کھانے کا 1 ٹائم کھاؤ، اولاد کو پڑھاؤ. اب پڑھے لکھوں ہی کیا زمانہ ہے. اگر جہالت میں رہو گے نا، لوگ تمہارے کو کھوندل کے آگے جائیں گے، تمہارا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. ہاں جی، ارے رے بیچارہ گرا، ذرا اٹھاؤ. نہیں، اتنی فرصت نہیں ہوگی لوگوں کے پاس، تمہیں کچل کے گزر جائیں گے. علم حاصل کرو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں، اپنی اولاد کو علم دو، قابل بناؤ. تم بولیں گے مول صاحب نوکریاں نہیں مل رہے، پڑھا کے کیا فائدہ؟ علم رزق کے لیے نہیں، علم کے لیے پڑھاؤ. ہاں جی، اللہ روزی تو تمہیں ضرور دے گا، اللہ کا وعدہ ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. رزق تو اللہ دے گا، تم علم دو. ہاں جی، نوکریاں ملو نکو ملو، تجارت ہے نا تمہارے کو. ہاں جی، غلامی سے بہتر ہے نا یہ آزادی. اب مسلمانوں کے ذہنوں میں غلامی، ہم نوکری کرتے ہیں. ہاں، تجارت کر بیٹے. نوکر سال بھر جتنے کمائیں گا، تمہارے کو خالی تجارت میں ایک چانس لگا رہے، وہ سال بھر کی کمائی تمہیں ایک دن میں مل جائیں گی. جی، اب اللہ نے مسلمانوں کو ایک دروازہ کھول دیا رزق کا، فلاٹنگ کا. فل کما رہے فلاٹنگ والے. جی، 1 کروڑ میں خریدے تھے، دوسرا منگلا 2 میں دیتا کیا؟ ہاں جی، ہاتھ میلا نہ پاؤں میلا. 1-2 فون پہ جو ہے کروڑوں روپے کما رہے. اب بعض لوگ سوچے یار یہ فلاٹنگ میں اتنا کما رہے، اب یہ بنڈی ٹھیلے میں کب تک کمانا؟ کلم بھی فلاٹنگ میں اترا ہے دلیندرا، فلاٹنگ کا دھندا ہی ختم ہو گیا. مقدر بھی ساتھ دینا ہے جی، خالی محنت کام نہیں آتی. محنت اور تقدیر جب دونوں مل جاتے ہیں نا تو انسان کامیاب ہوتا ہے. ہر دوا بیمار کو کام نہیں آتی، کیونکہ بہت سے بیماراں دوا کھا کے مر رہے ہیں دوا خانوں میں. گھر میں کم مر رہے، دوا خانوں میں زیادہ مر رہے لوگ ہیں. حالانکہ وہ تو شفا خانہ ہے، وہاں مرنے کا کیا مطلب؟ ہاں جی، اور وہ ماہر ڈاکٹروں کے زیر علاج ہو کے بھی مر جا رہے. کبھی تم نے سوچا کیوں مر رہے ہوں گے یہ دواخانوں میں؟ تم لیکن آخر وقت، آخر وقت ہو کبھی بھی ہو، یہ دوا اور ڈاکٹروں کا کیا فائدہ جی؟ تو یاد رکھو، دوا کے ساتھ تقدیر جب دونوں ملتے ہیں نا تو شفا ملتی. محنت تجارت کے ساتھ اگر تقدیر مل جائے تو پھر اس میں برکت ہوتی. تو بولیں گے تقدیر میں کیا ہمارے کو نہیں معلوم صاحب.
تمہارے کو معلوم ہوتا تو زمین پہ چلتے تھے کیا؟ تمہارے پاؤں تو اوپر ہی رہتے تھے جی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اوقات یاد دلانے کے واسطے تقدیر کا علم اپنے پاس رکھا. اگر تمہارے کو معلوم ہوتا تو نہیں معلوم تو اتنے مستی میں ہیں، معلوم ہوتا تو کتنی مستی میں آتے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کو نہیں دی. لگام اپنے ہاتھ میں رکھی، کہاں تک بھاگیں گا گھوڑا؟ اللہ جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے لگام. ہاں جی. انسان بھاگ رہا دنیا میں. دنیا ایک سراب ہے، چمکتا ہوا ریت، دور سے پیاسا سمجھتا ہے پانی کو. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. صحرا میں چمکتی ریت ہوتی ہے. یو پی میں ریت جو رہتی ہے نا، کالی نہیں رہتی، سفید رہتی اور چمکتی ہو. دور سے دیکھا ایسا معلوم تالاب ہے شاید. پیاسا دوڑتا ہے کہ اس کے قریب جاؤں گا تو پانی کیسا بھی ملتا ہے. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاؤہا. جب وہاں قریب پہنچتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ ارے جسے پانی سمجھاتے تو ریتی ہے یہ. تو انسان، پورے انسان دوڑ رہے ہیں دنیا کے واسطے، لیکن جتنے مقدر میں اتش ملیں گے. ایک لقمہ بھی زیادہ نہیں ملتا، ایک قطرہ پانی کا بھی زیادہ پی نہیں سکتا. اس لیے جس کا رزق ختم ہو گیا نا تو لوگ جو ہے اس کو پانی ڈالتے منہ میں، پانی باہر نکلتا ہے. لوگ بولتے ارے پانی بھی نہیں جا رہا جی، ایسا جائیں گا. ختم، اس کا اشٹا ختم ہو گیا، اس کا اشٹا ختم ہو گیا. اب دودھ ڈالو تو بھی نکلیں گا، پانی ڈالے تو بھی نکلیں گے. تو بہرحال قارون کو خزانہ لگ گیا. اس کے تجوریوں کے خفلوں کی چابیاں سے اندازہ لگاؤ کتنا خزانہ ہوں گا. اللہ نے فرمایا وہ چابیاں پہلوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی تو ان کو مشقت ہو جاتی تھی، اٹھا نہیں سکتے تھے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے قارون، اللہ نے تجھے بہت مال دیا، اس کی زکوٰۃ ادا کر، ذرا دے غریبوں کو زکوٰۃ دے مال میں سے. کہنے لگا موسیٰ یہ تو اپنے ہوشیاری سے حاصل کیا ہے میں نے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنا مت زیادہ مستی نکو کر. بہرحال نہیں مانا اور اپنے دوست یاروں میں کہنے لگا موسیٰ کی نیت میرے مال پہ خراب ہو گئی، انہیں زکوٰۃ کے نام پہ میرا مال لینا چاہ رہا موسیٰ. اور اس کے بعد موسیٰ سے اس کے دل میں دشمنی ہو گئی. اب اس نے پلاننگ کی کہ موسیٰ کو کیسا بدنام کروں، کیسا. تو اس زمانے میں ایک فاحشہ عورت تھی، رنڈی. ہارون نے اس کو بلا کر کہا دیکھ تجھے ایک کام کرنا ہوگا، 1,000 روپے تجھے دیتا ہوں. اس نے کہا کام کیا؟ کہنے لگا موسیٰ جب بیان کرنے کے واسطے قوم میں کھڑے ہو جائیں
تو اٹھ کر موسیٰ پہ الزام لگا دے کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، 1,000 روپے تجھے دے رہا ہوں، اتنی جی بات بولنا تو وہ کم وقت تیار ہو گئی، پیسوں کا لالچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں کھڑے ہو کے نصیحت کر رہے ہیں، گناہوں کی برائی بیان کریں، دیکھو گناہ مت کرو، یہ نہ کو کرو۔ کہتے کہتے موسیٰ نے کہا دیکھو زنا نہ کو کرو، زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے۔ تو مجمع میں سے قارون نے کہا موسیٰ تم بول رہے زنا حرام ہے اور اس کا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ گناہ تم کرے تو کیا تمہارے کو بھی سزا ملیں گی کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ٹینشن آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون کہتا ہے؟ اس نے کہا یہ عورت کہتی ہے۔ عورت سے کہا کھڑی ہو جا، اور کیا ہے وہ کہہ دے۔ اس عورت نے کہا ہاں کہ یہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں سرخ ہو گئے۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ اتنا بڑا الزام، یا اللہ قارون نے اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگایا۔ نماز کے بعد آپ نے غصے سے اس عورت کو دیکھا، کہا کہ سچ بتا، یہ کہنے کے لیے تجھ سے کس نے کہا؟ دیکھو کبھی کبھی برے انسان میں بھی کبھی اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں، وہ تو مجبوری اسے برائی کرنے لگاتی ہے۔ عورت جب موسیٰ کو دیکھی جلال میں ہے، کانپ گئی، گھبرا کے کہنے لگی یہ قارون نے مجھے اس کے پیسے دیے تھے تمہارے پہ الزام لگاؤ بول کے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا غصے میں آئے، کہا یا اللہ اس قارون نے مجھ پہ الزام لگایا، یا اللہ اس قارون پہ عذاب نازل کر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے اختیار دیا اور جو سزا دینا چاہے قارون کو میں تجھے اختیار دیا، اور یہ زمین کو میں نے تیرے حکم کے تابع کر دیا، زمین کو جو حکم دیں گا تیرا حکم مانے گا۔ اب حضرت موسیٰ پہلے ہی جلا لی، اور الزام اتنا بڑا، آپ کو اتنا ٹینشن آیا، آپ نے فرمایا زمین قارون کو اپنے خزانوں سمیت اپنے اندر لے لے، کھینچ لے اس کو۔ اب قارون اور اس کے خزانے زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے، قارون کے پیر ایڑیوں تک زمین میں دھنس گئے۔ قارون چلاتا تھا موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ کہتے تھے زمین سے اے زمین اور لے اس کو، اور لے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، فریاد کرتا تھا موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ کو اتنی غصہ آتا تھا ایسے زمین اور لے،
کمر تک زمین میں ہے، دھنس گیا، چلاتا تھا، موسیٰ کو رحم نہیں آیا، یہاں تک کہ قارون پورا زمین میں دھنس گیا اپنے خزانوں سمیت۔ تب جا کر موسیٰ علیہ السلام کے دل کو سکون ملا۔ اللہ نے فرما موسیٰ تو تو بڑا بے رحم نکلا، تو تو بڑا بے رحم نکلا۔ کہا اللہ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا تجھے 100 مرتبہ پکارا اس نے، تجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم اگر قارون مجھے 1 مرتبہ پکارتا تو میں اس کو اس عذاب سے نجات دے دیتا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بندے معاف نہیں کرتے، اللہ ہزاروں گناہ بھی کر کے بندہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اللہ نے فرمایا میں بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں، لیکن یہ نادان میرے در کو چھوڑ کے اوروں کے پکارتے، بس اس پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ پیدا میں نے کیا، روزی میں دے رہا ہوں، اور یہ مجھے چھوڑ کر اوروں کو پکار رہا ہے۔ جی تمہارے کو بھی غصہ آتا نہیں؟ تمہارا نوکر جسے تم تنخواہ دیتے ہیں بازو والے کی دکان میں جھاڑو مار رہا ہے، تمہارا غصہ آئے گا نا؟ جی کیوں رے نمک حرام، تنخواہ میری کھا رہا اور بازو والے کی دکان میں جھاڑو مار رہا ہے، غصہ آتا نہیں آتا ہے؟ جی یہ غیرت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرما موسیٰ تو بڑا بے رحم نکلا، اس نے تجھے 100 مرتبہ بھی پکارا، تجھے رحم نہیں آیا، میری عزت کی قسم اگر 1 مرتبہ مجھے پکارتا میں عذاب سے نجات دے دیتا اس کو۔ تو بہرحال قارون نے موسیٰ علیہ السلام پہ جھوٹا الزام لگایا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا۔ اس فاحش عورت نے سچ کہہ دیا کہ یہ قارون نے میرے کو پیسے دے کے بولنے لگایا، آپ بالکل بری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ نے موسیٰ کو ان کے الزام سے باعزت بری کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے پاس بڑے مرتبے والے تھے، بڑے درجے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، جو موسیٰ مانگتے تھے اللہ عطا فرماتا تھا۔ اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مرتبہ تھا۔ اچھا، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی، آپ نے بھی بہت صبر کیا۔ کافروں نے آپ کو نعوذ باللہ ساحر کہا، جادوگر کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، لیکن اللہ کے نبی ان تمام باتوں پر صبر کرتے رہے۔ دیکھو دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جی مسلمان صاحب کرتے ہیں مگر صبر نہیں کرتے،
اور یہ بے صبری کی جھگڑے ہیں گھروں کے، مارکیٹوں کے، ایسا بے صبری کی وجہ سے جتنے طلاقاں ہو رہے نا، یہ سب بے صبری کا نتیجہ ہے۔ صبر کرو گے تو اللہ کی مدد بھی ہوگی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اگرچہ دیر سے ہی ملے۔ لوگ کہتے ہیں مول صاحب زیادہ صبر کرے تو خبر میں جاتے ہیں۔ میں بولتا ہوں ایسے کو خبر میں جانا ہی چاہیے بیٹوں کو، ہاں جی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تھوڑا صبر کرے، گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، ہاں جی۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ تصور کرو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہو، جھوٹی نہ کہو، ہاں جی، خوشامدوں کے باتیں نہ کہو، جب بھی کہو سچ کہو۔ وقولوا قولا سدیدا، قول سدید بولے تو کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے سچی بات، صحیح بات۔ حضرت قتادہ نے فرمایا سدید کے معنی انصاف کی بات، اپنا ہو پرایا ہو، انصاف کی بات کرو، کون غلطی پہ ہے، جو سچ ہے وہی کہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پہ آمادہ نہ کرے، ہر حال میں انصاف کرو، اپنوں کے ساتھ بھی دشمنوں کے ساتھ بھی۔ دشمنی کی وجہ سے بے انصافی نہ ہو، چاہے پھر کوئی ہو، بادشاہ ہو، عام آدمی ہو، انصاف کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جو جنگ میں پہنتے تھے نا، وہ گم ہو گئی۔ امیر المومنین ہیں، یعنی اسلامی بادشاہ، وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آئی۔ حضرت علی کی زرہ یہودی کے پاس، آپ نے فرمایا یہودی یہ میری زرہ ہے، انہوں نے بولا ہٹ میری ہے۔ حضرت علی نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا کورٹ میں، عدالت میں۔ خیر اس کو سمن جاری ہوا، وہ پیشی پہ حاضر ہوا۔ اسلامی عدالت کے جج نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ زرہ جو یہودی کے پاس ہے نا، وہ میری ہے، انہیں کب لیا کہ نہیں معلوم، مگر میری ہے۔ اچھا، عدالت کا قانون یہ ہے مدعی کے ذمہ ہے ثبوت پیش کرنا، گواہ پیش کرنا۔ اسلامی عدالت کے جج نے کہا یہ زرہ آپ کی ہے، اس پر کوئی گواہ پیش کیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن، یعنی امام حسن، اس کے گواہ ہیں۔ عدالت نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، دوسرا گواہ پیش کرو، کیونکہ بیٹا تو باپ کے جیسا ہی بولیں گے نا جی۔
اسلامی قانون یہ ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. حضرت علی نے فرمایا واہ، بیٹے کون سے بیٹے ہیں یہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. کیا ایک جنتی شخص کی گواہی بھی معتبر نہیں؟ تو جج نے ایک پیارا جواب دیا. جج نے کہا جی حضرت اپن جنت میں نہیں، ابھی دنیا میں ہے. سبحان اللہ. یہ انصاف تھا اسلام کا، یہ عدالت ہے اسلام کی. ہاں جی، مسلمان چپ دنیا پہ حکومت نہیں کرے، یہ انصاف ہی تھا. بہرحال عدالت نے کہا اور کوئی گواہ پیش کرو. آپ نے فرمایا یہ میرا غلام ہے، یہ گواہ ہے. عدالت نے کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں، ریجیکٹ کر دیا. اور کوئی گواہ؟ حضرت علی نے فرمایا اب کوئی گواہ نہیں. اب یہ دونوں بھی تھے، دونوں بھی ریجیکٹ ہو گئے، اب کوئی گواہ نہیں. عدالت نے یہودی سے کہا یہودی قسم کھا یہ زرا تیری ہے. اس نے کہا قسم اللہ کی یہ میری ہے. لو، عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب یہودی خوشی خوشی عدالت سے باہر جب نکلا، اب حضرت علی اپنے بیٹے امام حسن کو غلام کو لے کے باہر نکلے. ان کے خلاف مقدمہ ہوا تھا نا جی، فیصلہ ان کے خلاف تھا. جب جانے لگے یہودی نے آواز دی علی ذرا رک جاؤ. حضرت علی رک گیا. اور کیا ہے رے بھائی؟ اس نے کہا سچی بات یہ ہے یہ زرا آپ کی ہے. حضرت علی نے کہا عدالت میں نہیں بولا بیٹے، یہاں کیسا کیا بولا تو؟ ہم نے بولا میں اسلام کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا. اسلام میں منہ دیکھ کے تو فیصلے نہیں ہوتے. ہاں جی، لیکن میں نے دیکھا اسلام کے انصاف کو، عدالت کو. آپ گواہ رہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت یوں ہی نہیں کی. لوگ کہتے تلوار کے زور پہ، تلوار کے زور پہ حکومت نہیں کی جا سکتی، بلکہ حکومت تو دلوں پہ کی جاتی ہے. لوگ ایمان لائے، کیا وجہ ہے؟ وہ اسلام کے انصاف سے، مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوئے. ہیں جی، آج بھی وہ اخلاق مسلمانوں میں آئے. آج بھی ایک بہت بڑا مجمع کلمہ پڑھنے کے قریب ہے. ہیں جی، صرف تمہارے کیریکٹر کو دیکھنا چاہتا ہے. جس اسلام کے ماننے والے مسلمان، ان کا عمل کیسا ہے؟ ہاں جی، تھیوری تو ان کی سمجھ میں آئی، پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہے. اور یہیں پہ ہم مار کھا گئے. ہاں جی، قرآن کی حدیثاں کی باتاں کریں گے، لیکن عمل کا وقت آیا نا تو پھر تو پلو جھٹک کے چل جائیں گے. ہاں جی، بہرحال اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جس دل میں اللہ کا خوف ہونا بےمانی نہیں کر سکتا، اللہ کا خوف دل میں رہا ظلم نہیں کر سکتا. اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ سزا دینے والا ہے، جزا دینے والا ہے، اس کا یقین ہو جائے تو پھر ساس بہو پہ ظلم نہیں کر سکتی اور بہو ساس پہ ظلم نہیں کر سکتی. اللہ کا خوف انسان کو ظلم سے روکتا ہے.
اللہ کا خوف انسان کو حق تلفی سے روکتا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی بات کرو، سچی بات کرو، انصاف کی بات کرو. حضرت کریمہ فرماتے ہیں قول سدید سے مراد لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. جب یہ کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عمل کو درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، بہت بڑی کامیابی اسے ملے گی. اس کے بعد پھر فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر. یہ امانت کا بوجھ اٹھاؤ رہے تم تو بھی. انہوں نے کہا اللہ ہمارے سے نہیں ہوتا، یہ امانت کا بوجھ اٹھانا ہمارے سے نہیں ہوتا. ڈر گئے کہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اب یہ سب سے کمزور مخلوق انسان، انہیں آگے بڑھا کہ اللہ انہوں نہیں اٹھاتے میں اٹھاتا ہوں. اب دیکھو انسان سب سے کمزور ہے، پہاڑوں سے کمزور ہے نا جی. آسمان اتنا بڑا، انسان ہے چھوٹا سا باٹک. ہاں جی، زمین اتنی بڑی، اس کے مقابلے میں انسان کمزور. تو امانت جب اللہ نے پیش کی آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر کہ تم اس کا بوجھ اٹھاؤ، تو انہوں نے کہا ہمارے سے نہیں ہوتا. اب یہ انسان چھوٹا سا آگے بڑھا، کہا میں اٹھاتا ہوں. اللہ اٹھا لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو اٹھایا انسان. یہ انسان سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام، پہلے انسان. اچھا اٹھائے تو تعریف کرنا نہیں کرنا. وہی بڑے بھائی نہیں اٹھائے، چھوٹا بھائی اٹھایا، تعریف کرنا نہیں کرنا. اللہ نے اسے گالیاں دی. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ تو بڑا ظالم، بڑا جاہل نکلا. لے جی جو کاما کرتے نا لوگ اس کو جو باتیں سناتے، جو کاما نہیں کرتے جو کوئی نہیں بولتا. اب تمہارے بچوں میں سے بعض ایدیاں رہتے بیٹے، دن بھر کھیل کے آتے فل کھا کے سو جا رہے، اب صبح جو ہے 12 بجے تک سو جا رہے. اب بابا کو بہت غصہ آ رہا، بڑے بھائیاں دکان کو جا کے چل جا رہے ہو نا، ڈیوٹیاں پہ جا رہے، اور انہیں کھیل رہا، کھا رہا، سو جا رہا. عورت کو بولتا اٹھا اس کو، اب ماں کے بہت لاڑا. ہاں جی نہیں جی بچہ اب بھی سویا میرا. یہ ایدی اب اسے کوئی نہیں بول رہا. اب وہ کاما کرنے والے جو ہے ماں باپ ان کو سناتے ہیں، تو یش نہیں لایا، وچ نہیں لایا، تیرے کو سمجھا نہیں کیا. واہ رے واہ، کاما کرو گالیاں کھاؤ.
گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بچ چلے۔ ارے چلنے والا ہی گرتا ہے جی، جو چل رہا ہی نہیں آئی دی بیٹا وہ کیا گریں گا۔ اس لیے ایمان والو، تم اتنے نمازاں پڑھ رہے، دعا کر رہے، مصیبتاں پھر تمہار پہ چاہ رہے، تو بولیں گے اللہ ایسا کیا ہے، ہم اتنے نمازاں پڑھ رہے اور مصیبتاں ہمارے پہ چاہیے کو، تیرے پہ چاہیے، کیونکہ برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہے نا، اللہ اس پہ ڈالتا بوجھ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بہرحال اب یہاں ایک سوال ہے، یہ امانت بولے تو کیا تھی وہ چیز کہ آسمان بھی ڈر گئے، زمین بھی ڈر گئی، پہاڑاں بھی ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں امانت سے مراد اطاعت ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین پہاڑوں سے میں کچھ احکامات تم کو دوں گا، اس پہ عمل کرتے کیا رہے؟ اللہ بولے ہمارے سے نہیں ہوتا۔ شریعت کے احکامات آسان نہیں ہیں، وہ تو ہمارے روٹین میں آ گئے اس لیے آسان معلوم ہوتے۔ نماز پڑھنا آسان ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بے نمازیوں سے پوچھو، جماعت والے پکڑ پکڑ کے لاتے، انہوں بغل میں سے نکل کے بھگ جاتے، اب بھی آئے امیر صاحب نماز میں کیا جی، کیا فترے سر پہ ڈال رہے اس کے، کیا بوجھا ڈال رہے اس کے سر پہ؟ نماز میں ہے کیا مشکل؟ لیکن بے نمازیوں سے پوچھو، نماز پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں، ہاں جی، کیونکہ نماز پڑھنا خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، طہارت رکھنا پڑتا ہے۔ ابھی اب طہارت رکھنا بولے تو بہت مشکل ہے، ہاں جی۔ پھر ہر موسم میں نماز پڑھنا، سردی فل ہو رہی، دو رضائیں اور کملا اوڑھ کے سو رہا بیٹا، فجر میں مؤذن اذان دے دیا، اب رضائی میں سے، گرم رضائی میں سے نکلنا اچھا لگتا کیا؟ جی آدمی دل میں سوچتا ہے موزانہ کو کاما دھندے ہے کہ نہیں بیٹوں کو، اب بھی نیند لگ رہی تھی، موزن اللہ اکبر بول دیا، الصلاۃ خیر من، اٹھو رے آ جاؤ نماز کو۔ نماز نیند سے بہتر ہے، آسان نہیں ہے، اتنی سردی میں گرم کمبل سے نکل کے آنا اور گرم پانی نہیں رہا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، غسل کی حاجت ہو جائے ایسے وقت غسل کر کے نماز پڑھنا، آسان سمجھ رہے؟ جی اس کی اہمیت آسمان و زمین اور پہاڑاں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بولے نکو رے بھائی اتنے پابندی ہمارے سے نہیں ہوتی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، یہ بوجھ امانت کا اٹھانے سے انہوں نے معذرت کر دیا، اللہ ہمارے سے نہیں ہوتا۔ تو شریعت کی پابندی کیا آسان سمجھ رہے کیا؟ سخت گرما کے زمانے میں روزے آ جائیں، 14-15 گھنٹے کا روزہ، ہاں جی، اور دوپہر میں حلق جب سوکھ جاتا نا، جب روزے کا اسے پتہ چلتا ہے روزہ کسے بولتے ہیں، ہاں جی، اب اتنی پابندی کرنا یہ ہے امانت۔ تو یہ امانت پیش کی اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر، تم اٹھاؤ رے، اللہ بولے ہمارے سے نہیں ہوتا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اٹھانے سے یہ بوجھ امانت کا،
انہوں نے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اس سے ڈر گئے. ذمہ داری لیے تو پوری کرنا پڑتا ہے. ہاں جی، انہوں بولے ذمہ داری نکو. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس ذمہ داری کو اٹھایا انسان نے، جو سب سے کمزور تھا، آسمان سے بھی، زمین سے بھی، پہاڑوں سے بھی کمزور. اس نے کہا اللہ میں اٹھاتا ہوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر اللہ نے انسان کو شعور دیا اور پھر شریعت عطا کی. اللہ نے فرمایا اس کو نہیں معلوم تھا کتنا بوجھ ہوں گا یہ، شوق سے بول دیا میں اٹھا لیتا ہوں. لیکن اس کا جو بوجھ ہے نا، شریعت کا، احکامات کا، یہ ناواقف تھا. اس لیے کہا جہول. جہول ایک ہوتا ہے جاہل. جاہل بولے تو ناواقف، ہاں جی، چلر جاہل. اور جہول مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ہول سیل میں جاہل. ہاں جی، جاہلوں میں درجے ہیں، سب سے بڑا جاہل جہول کہلاتا ہے. اللہ نے جاہلی نہیں کہا، جہول کہا، کیونکہ اتنے بڑے بوجھ کو وہ جانتا ہی نہیں تھا. اس کو اتنا بڑا پتھر اٹھا لیا، اٹھ رہا نہیں بیٹے کو، لیکن شوق میں بڑا میں اٹھا دوں. اچھا، اٹھانے کو اٹھایا، اب گریں گا تب گریں گا، اب بم مارا، ابا بابا بہت ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہے ظلم. ایک ہوتا ہے ظالم، ظلم کرنے والا. ایک ہوتا ہے ظلوم، یعنی سب سے بڑا ظالم. ایک ہوتا ہے دوسروں پہ ظلم کرنے والا، ایک ہوتا ہے اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا. اٹھایا انسان نے، لیکن اس کے بوجھ کو نہیں جانتا تھا، اور اٹھایا تو اٹھایا اپنے آپ پہ اتنی بڑی مشقت ڈال لیا کہ میں عمل کرتا ہوں. اب اپنے آپ کو اتنا بڑا بوجھ، اتنی بڑی ذمہ داری لیا نہیں لیا. اچھا، جب اللہ کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا پیار بھی آیا. فرمایا کہ تو شرک سے بچ، کفر سے بچ. بڑے سے بڑا بھی اگر گناہ ہو جائے تجھ سے، میں نے تجھے معاف کر دیا. مہربانی بھی اس چیز کی. اور پھر فرما برداروں کے لیے جنت بنائی، جنت میں بہت نعمتیں رکھی. اس کے واسطے ہے جنت، جانوروں کے واسطے نہیں ہے. جی، انسانوں کے لیے. اور ان کے ماتحت جنات، نیک کرے عمل ان کو بھی جنت ہے، اور اگر نافرمانی کریں گے تو پھر جہنم کا عذاب. تو یہ شریعت عطا کی، نبی بھیجے سمجھانے کے واسطے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والے مردوں، ایمان والے عورتوں کی اللہ توبہ قبول کرے. کیونکہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہم فرشتے تھوڑی ہیں جی. فرشتے غلطی نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا. ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، تو فرشتے چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے. ہاں جی، کیونکہ گناہ کی خواہش ہی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی. تو یہ انسان کا کمال ہے کہ انسان
میں نیک جذبات بھی ہوتے ہیں، گناہ کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے گناہ کے جذبات پہ کنٹرول کر کے نیک جذبات پہ عمل کرتا ہے، اللہ کو اس پہ پیار آ جاتا ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تاکہ اللہ توبہ قبول کر لے ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے سورہ سبا کی آیتیں پڑھی تھی، لیکن یہیں پہ وقت مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ سورہ احزاب مکمل ہو گئی۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ سورہ سبا کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اس قرآن کی مجلس میں جو بھائی اور بہنیں حاضر ہیں، یا اللہ سب کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطیع فرما بردار بنا، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔